فاطمة رضائي وسخط فاطمة سخطي فاطمة فزعت مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. توجہ عزیزان گرامی، ومن ابغضها فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اگر کلمہ بندے سے نیچے سینے تک اترا ہوتا تو مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک جملہ یاد ہوتا. میں عموماً اپنے خطابات میں کہتا رہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی، مسلمان اہل اسلام اپنی تقاریر میں اپنے بھائیوں سے، اپنے ماننے والوں سے، عقیدت مندوں سے کہتا ہے کہ جی ایک سبزی ہے جس کا نام ہے کدو، اسے خالی کدو نہ کہا کرو، اسے کدو شریف کہا کرو. کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبزی پسند تھی. میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جا مسلمان، سبزی کی محبت تجھے یاد آ گئی جس فاطمہ کے لیے محمد کھڑے ہوتے تھے وہ تو بھول گیا. کلما جاءت فاطمہ فقام الیہا. میرے سوال کا جواب دیجئے گا. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء موجود ہوں اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو کیا انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. انبیاء کی کیا مجال ہے کہ میرا مصطفیٰ تشریف لائے اور وہ بیٹھے رہے. 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں گے تو جس کے ادب کے لیے نبوتیں کھڑی ہوتی ہے. کلما جاءت فاطمہ فقام الیہا. ایک بار کی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے. اگر دن میں رسول کے سامنے فاطمہ 10 مرتبہ بھی آئی تو نبی 10 مرتبہ کھڑا ہو گیا. 100 مرتبہ آئی تو رسول بھی 100 مرتبہ کھڑا ہو گیا. اور صرف کھڑا نہیں ہو گیا، اخذا بیدیہا. آگے بڑھ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے. فقبلہا. محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. اجلسہا علی مجلسہی. اور جہاں میرا مصطفیٰ بیٹھا ہوتا تھا اس جگہ چھوڑ کر اس جگہ پہ بیٹی کو بٹھاتے تھے. کیوں؟ کس لیے؟ اس امت کو دکھا دکھا کے، اس امت کو بتا کے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے، فاطمہ کی عزت کیا ہے. میں یہاں پر ایک اہل حدیث عالم علامہ مولانا محمد اسحاق مدنی مرحوم کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. وہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو جن جن کو مصطفیٰ سے دشمنی تھی، اب تو مجھے نہیں کر پا رہے، جن جن کو محمد مصطفیٰ سے جتنی دشمنی تھی انہوں نے اپنی دشمنی کے بدلے مصطفیٰ کی بیٹی سے لیے. اور جن جن کو علی سے دشمنی تھی انہوں نے کربلا کے بعد علی کی بیٹیوں سے بدلے لیے. میرے عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ خدا کے لیے مجھے سوال کا جواب دو. آپ ہی بیٹیوں والے کھڑے ہو، آپ ہی بہنوں والے کھڑے ہو. آپ نے آج تک کسی 18 سال کی ایسی بچی کو دیکھا جس کے سر کے بال سفید ہو؟ کبھی آپ نے 18 سال کی کسی مزدور کو دیکھا کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہو؟ آپ نے کبھی 18 سال کی کسی پردہ دار کو دیکھا جو آثار سوٹی کے سہارے سے چلتی ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہائے محمد تیری بیٹی کے اپنا مقدر، خدا کی عظمت کی قسم. امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لکھتے ہیں عاشقت بعد رسول اللہ 6 اشہر فما سحقت تلک البتہ. محمد کی بیٹی اپنے بابا کے بعد 6 مہینے زندہ رہی لیکن کسی نے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے فاطمہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کیا کرتی تھی محمد کی بیٹی؟ بابا کی قبر پہ جاتی تھی، دونوں ہاتھ دے کر کہتی تھی یا بتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اور نبیوں کے نبی بابا، اور رسولوں کے رسول بابا. سبت یا مصعبن، اپنی قبر سے باہر آ کے دیکھ تیری فاطمہ بوڑھی ہو گئی ہے، تیری فاطمہ کی کمر کی ٹوٹ گئی ہے. ہاں یہ جملہ صرف نہیں کہا، آگے سارا کہتی ہے سبت الیام سرنا لیام. اے میرے بابا، اے نبیوں کے نبی بابا، اے رسولوں کے رسول بابا، تیرے باپ تیری بیٹی پر اتنی مصیبتیں آئیں. اگر روشن دنوں پہ
آتی تو اندھیری راتوں میں بدل جاتے تھے. بس عزیزان گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم آل محمد کے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. میں کسی شیعہ کی بیٹے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پاکستانیوں کی بیٹے کی بات نہیں کر رہا، میں اس محمد کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کی شفاعت کی تم امید رکھتے ہو، جس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امتی کہہ. یاد رکھیے کلمہ پڑھنے والا، اگر تم نے زندگی میں محمد کی بیٹی کی قدر نہیں کی تو آخرت میں محمد کے سامنے محمد کے سامنے کیسے جا کے کہو گے اے رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجیے کہ مولا نے تجھے یہ تو بتایا کہ میرا نبی قیامت میں کے دن کہے گا امتی 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 امتی. جس نے فاطمہ کو مارا ہوگا کیا مصطفیٰ اسے بھی امتی کہے گا؟ جس نے فاطمہ کو رلایا ہوگا کیا میرا مصطفیٰ اس کو بھی امتی کہے گا؟ خدا کی عظمت کی قسم یاد رکھیے گا، کوئی بندہ ایک پہاڑ کے برابر سونا چاندی بانٹ دے اور ساری زندگی عبادت کرتا کرتا مر جائے، اگر آل محمد کی دل میں دشمنی رکھتا ہے تو اس کی اور ابلیس کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو آل محمد کے سنی ہے یا شیعہ ہے جو بھی ہے، ہم سب کو آل محمد کے پیروکاروں میں شامل فرما.